السلام علیکم۔ جس طرح ہر بار رمضان المبارک میں ہم لوگ عبادات کے اندر لگن کے ساتھ لگے رہتے ہیں کہ جی قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ کرتے ہیں اور نمازیں باجماعت ادا کرتے ہیں اور نیک اعمال کے اندر کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ کر رہے ہوں، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت ساری چیزیں اس سال رمضان کے اندر کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم نے اسرائیل کی تمام اشیاء کا بائیکاٹ کرنا ہے، چاہے سحری ہو یا افطاری ہو۔ ہم لوگوں نے احتیاط کے ساتھ ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ کر پرچیز کرنا ہے کہ کوئی بھی چیز اسرائیلی مصنوعات کسی بھی طرح ہمارے گھروں میں نہ آئے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ زیادہ سے زیادہ جو مہنگائی کا ایک زور آتا ہے رمضان المبارک میں، وہ بھی ہمارے ہی وجہ سے آتا ہے، کیونکہ ہم لوگ رمضان المبارک میں بے تحاشا خرچہ کرتے ہیں، چاہے وہ فروٹ ہو یا پھر اور لوازمات ہوں۔ تو کوشش یہ کریں کہ جس کو ہم دیکھیں کہ یہ چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو رہی ہیں، ہم اس کی پرچیزنگ کم سے کم کر لیں۔ اور دوسری جو اہم بات وہ کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے افطار یا سحری کے اندر کوشش یہ کریں کہ کم سے کم چیزیں استعمال کریں۔ مطلب آپ کا جو بجٹ بنایا ہوا ہے اپنا بجٹ وہی رکھیں، لیکن اپنی سحری اور افطاری کے اندر استعمال چیزیں وہ کریں کہ جس سے آپ کا گزارا ہو سکے اچھے طریقے سے۔ ایکسٹرا جو بھی چیزیں بچتی ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنے پڑوسیوں کے ان کو بھجوائیں، اپنے علاقے میں دیکھیں کہ کون غریب مستحق سفید پوش لوگ ہیں ان کو بھجوائیں، کیونکہ ایک رواج ہمارے یہاں تھا بڑی پیار اور محبت کا کہ ہم لوگ افطاری لوگوں کے گھروں میں بھجواتے تھے، وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اور ایسے کہ ہمارے علاقے میں کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی پیاسا نہ رہے، یعنی سحری اور افطاری کے ٹائم پر کوشش یہ کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکے کہ لوگوں کا روزہ افطار کرائیں۔ روزہ افطار کرانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ، آپ ایک کھجور کھلا دیں، ایک گلاس پانی پلا دیں، اس سے بھی روزہ افطار ہوگا۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ جو بہتر سے بہتر کر سکیں لوگوں کی افطاریاں کروائیں، پیار محبت بانٹیں۔ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جہاں ہم نے اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینا ہے، اس کی اشیاء کا بائیکاٹ کر کے وہیں پر ہی ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں میں پیار اور محبت بانٹنی ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ جتنے بھی غریب مستحقین لوگ ہیں، جو بھی سفید پوش لوگ ہیں، بغیر کسی کو کانوں کان خبر ہوئے، بغیر کسی کو اطلاع کیے، خاموشی کے ساتھ ان کے گھروں پر راشن پہنچانا ہے۔ ان کے گھروں پہ جا کے ان کی اگر کوئی ضروریات ہو میڈیسن کی، اگر ان کے گھروں میں کھانے پینے کے حوالے سے کسی چیز کی ضرورت ہو، بچوں کے حوالے سے کسی چیز کی ضرورت ہو، یعنی اس انداز میں ان لوگوں کے پاس جانا ہے کہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، غیر محسوس انداز میں ان کی مدد بھی ہو۔ اور رمضان المبارک کے جو پاک مبارک مہینہ ہے اس کے اندر اعمال کریں۔ آپ یقین کریں کہ اگر آپ کسی مسلمان کی خدمت کریں گے، مسلمان کی مدد کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اعمال کو تو قبول کرے گا ہی کرے گا، لیکن اس پیار اور محبت کی وجہ سے آپ کے اعمال کو اللہ پتہ نہیں کتنے گنا بڑھا کر قبول کرے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر کسی روزے دار کا آپ روزہ افطار کرواتے ہو تو اس کے پورے دن میں کیے ہوئے جتنے بھی اعمال ہوں گے اس کو اس کا ثواب پورا ملے گا، لیکن اتنا ہی ثواب اللہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دے گا۔ اگر اسی طرح کسی غریب کے گھر راشن ڈلوا دیتے ہیں یا کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کے جتنے بھی اعمال ہوں گے ان اعمال کا ثواب اسے بھی ملے گا، ساتھ ساتھ آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی طرف سے ایک پیکیج ہے کہ عام مہینوں میں اگر نیکی کریں تو ایک گناہ ہے، اللہ اگر رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں توفیق دیتا ہے نیکی اور اچھے اعمال کرنے کی تو اس کا اجر کئی گنا اللہ بڑھا دیتا ہے۔ تو سوچیں جب ہم اپنی عبادات کر رہے ہوں گے تو ساتھ میں اگر ہم کسی اور کی مدد بھی کریں گے، کسی اور کی خدمت بھی کریں گے، ہمیں اپنا بھی ثواب کئی گنا زیادہ مل رہا ہوگا، اس کی عبادات کا ثواب بھی ہمیں کئی گنا زیادہ مل رہا ہوگا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک بچت بازار ہے، جتنا کما سکتے ہو کماؤ، یعنی خرچ تھوڑا اور اس کا صلہ بہت زیادہ ہے۔ تو لہٰذا ہم نے عہد کرنا ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے اسرائیل کی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے اور کروانا ہے۔ اسی طرح جو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں ان کو چھوڑنا ہے۔ اپنے شہر اور افطار کے اندر جو چیزیں ہمارے گزارے کے مطابق ہوں، یعنی جن چیزوں سے ہمارا گزارا ہو سکے
کے وہ استعمال کریں گے۔ ایکسٹرا آرڈنری تمام لوازمات جتنے بھی ہوں گے ان کو ہم اپنے دوست احباب عزیز و اقارب مستحقین سفید پوش لوگ ان کو بانٹیں گے۔ اور جو ایک رواج تھا کہ افطاری لوگوں کے گھر پر بانٹنا، لوگوں کے گھر پر جا کر خود دینا، یہ پیار محبت کا درس دینا ہے اور یہ عہد کرنا ہے کہ ہمارے علاقے میں ہماری گلی کے اندر کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ جس کے بچے ترستے رہیں کہ ہمارے پڑوسی نے تو اپنے بچوں کو اتنی ساری افطاری کرائی اور ہمارے بابا نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں لے کر آئے۔ جو یتیم لوگ ہیں ان کے گھروں میں بھی ویسی افطاری ہونی چاہیے جیسی آپ کے گھر پہ ہو، آپ کے پڑوسی کے گھر پہ بھی ویسی افطاری ہونی چاہیے جیسے آپ کے گھر پہ ہو، اور اسی طرح یہ سلسلہ پیار محبت کا رکھیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں انشاءاللہ ہمیں دگنا اس کا اجر دیں گے۔ اور ہم نے یہی سلسلہ جاری رکھنا ہے عید تک، تاکہ عید کی خوشیوں میں بھی ہم ان لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کر سکیں۔ اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے پوری زندگی اپنا ہاتھ سخاوت کے لیے کھلا رکھنا ہے کہ اپنے دل کو اپنے مسلمان بھائی کی محبت کے لیے ہر وقت تیار رکھنا ہے اور اپنے مسلمان بھائی کی ہر جگہ پر ہم نے خدمت کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ چھوٹی سی درخواست آپ خود بھی عمل کریں گے اور لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔